بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 35ویں برس میں قدم رکھا۔ اس وقت قریش نے آپس میں طے کیا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو، جو کہ کافی پرانی ہو چکی تھی، اچھے انداز سے تعمیر کیا جائے۔ قریش کے تمام قبیلوں نے عزت و وقار حاصل کرنے کے لیے اس تعمیر کا ایک ایک حصہ اپنے ذمہ لیا۔ خانہ کعبہ کی عمارت تو خیر بن گئی، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبیلوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ فخر اسے حاصل ہو۔ ان کے درمیان اختلاف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ انہوں نے تلواریں سونت لیں۔ آخر کار طے ہوا کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس سے جھگڑے کا فیصلہ کروایا جائے گا۔ سب نے اس فیصلے کو مان لیا اور انتظار کرنے لگے۔ دوسرے دن سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب سب کی نگاہیں آپ پر پڑیں تو سب نے کہا، یہ تو آمین ہیں، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا، ہم سب ان کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سننے کے بعد فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر پھیلائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا ایک ایک حصہ تھامے تاکہ سبھی کو یہ شرف حاصل ہو جائے۔ سرداروں نے ایک ایک گوشہ پکڑ لیا اور حجر اسود کو اس کے نصب کرنے کی جگہ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اگر تنصیب کا کام کسی ایک کے ذمے کر دیا تو جنگ اور خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا، اور اسی طرح یہ مسئلہ حل ہوا اور آپ کے اسی فیصلے نے قریش مکہ کو آپس میں ایک بڑی لڑائی سے بچا لیا۔ ناظرین، اس واقعہ سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں رسالت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا بلند مقام حاصل تھا۔ لوگ آپ کا کتنا احترام کرتے تھے اور آپ کتنی خوبصورتی سے مشکل مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر تمام امت مسلمہ اپنے عقائد، اعمال اور زندگی کے مسائل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو محور قرار دے اور ان سے توسل کرے تو اس سے پوری قوم کے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ہر اپڈیٹ پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔